پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پروفیسر رشید صاحب، عمران خان صاحب کی آپ نے باتیں سنی۔ پہلا تو چارج یہی ہے جو عمومی لوگ آج کل بات کر رہے ہیں، انفارمڈ بات نہیں ہو سکتی، لیکن خان صاحب کے ایک پولیٹیکل وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی فرق نہیں ہے آپ دونوں، یعنی اگر آپ لوگوں کو کہیں جی کہ ہم یہ کھڑے ہیں اور پیپلز پارٹی وہ کھڑی ہے تو شاید کوئی اتنا واضح فرق نہیں ہے دونوں۔ تو باقی پھر کسی میں دوسروں میں بھی کیا فرق ہے؟ مجھے تو یہ کچھ نہیں سمجھ آئی۔ بڑی جنرل سی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کہہ دیتے ہیں کسی کے بارے میں بھی کہ جی کوئی دونوں پارٹیوں میں بڑا فرق نہیں ہے۔ فرق تو بہت زیادہ ہے، کیوں نہیں ہے فرق؟ اگر فرق نہیں ہے تو پھر ساری کی ساری توپوں کا دہانہ جو ہے وہ ہماری طرف کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ ایون خان صاحب کی بھی توپیں جو کھلتی ہیں اس میں جتنی دفعہ نواز شریف کا نام لیا جاتا ہے کسی دوسرے آدمی کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ تو کوئی فرق ہے نا کہ خان صاحب کو ہر وقت اپنی توپ کا رخ نواز شریف کی طرف وہ پنجاب میں بیس ہے نا جی آپ کی، تو پنجاب میں پھر الیکٹرل پالیٹکس۔ خان صاحب پنجاب کی سیاست تو نہیں کر رہے نا، پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے یہ کہہ دینا خارجہ پالیسی کا نقطہ 10 نکات میں، بھئی یہ ایک ہمارا معاشی ایجنڈا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم اس کو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک ایجنڈا دے رہے ہیں۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کوئی قرآن پاک کا صحیفہ ہے اور ایک مکمل ڈاکومنٹ ہے۔ یہ سیاسی جماعت کی ایک کوشش تھی کہ اپنی معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی 11واں نقطہ ڈالنا چاہیے، اس میں 12واں نقطہ ڈالنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے چاہیے وہ اس میں اضافہ کرا دے۔ خان صاحب ان لوگوں کو اگر اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں جن کی جگہ مسلم لیگ نون میں نہیں رہ گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی نہیں رہ گئی، کہیں سے پیپلز پارٹی کا ٹوٹا ہوا کو ورکر مل جاتا ہے، کہیں پہ مسلم لیگ کا ٹوٹا ہوا کو لیکن شاپنگ تو رشید صاحب ساروں نہیں کی ہے نا جی، آپ نے بھی تھوڑی سی شاپنگ کی، آپ نے زیادہ کر لی، آپ نے تھوڑی سی کم کر لی شاپنگ۔ جی یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہمارے اور خان صاحب میں بھی کیا فرق ہے؟ اچھا کوئی فرق نہیں ہے۔ چلے منور حسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ۔ منور صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی منور صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اب ایک طرف سے سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے بڑی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی تبدیلی آئے گی ان دونوں پارٹیوں کے ہاتھوں سے۔ ذرا میں آپ کا تجزیہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے تبدیلی کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے یا غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اگر میاں صاحب شروع یہاں سے کرتے کہ قوم سے معافی تو مانگے کہ 3 سال مجھ سے بڑی شدید غلطی ہوئی، جو قصور غداری کا ہے اس پہ برابر کے شریک ہیں، اور جن جن معاملات کے اندر انہوں نے ٹھوکر کھائی اس میں ان کا مشورہ شامل ہے۔ تو اس لیے میاں صاحب نے تو اکیڈمک بات کی ہے، پولیٹیکل بات تو نہیں کی ہے۔ تو جب تک اس دائرے میں وہ نہیں آتے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی انیشیٹو لے کر اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوں گے۔ قطع کلامی ہوتی ہے لیکن معافی مانگنے کا رواج نہیں ہے پاکستان میں۔ ایم ایم اے نے بھی جنرل مشرف کو سپورٹ کیا، 17ویں ترمیم ان سے منوائی، ہنستے بستے ان کو ہم نے سائن کرتے ہوئے دیکھا، لیکن معافی نہیں مانگی ایم ایم اے کے کسی بھی نمائندے نے بشمول جماعت اسلامی۔ ایم ایم اے نے کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی اس کی معافی مانگتی، یہ تو خود بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے 3 سال یہ غلطی کی ہے، زرداری صاحب نے یہ قصور کیا۔ آپ کے بیان پر پروفیسر رشید صاحب نے 3 مرتبہ نعوذ باللہ کہا ہے، اگر کہیں تو میں ان سے پوچھ لوں کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ میرے کہنے سے نہ پوچھیں، اپنی ثوابدید پر آپ چاہیں۔ جی میں اپنی ثوابدید پہ جی بتائیے کہ آپ کیوں نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں؟ جی 17ویں ترمیم سے بڑا جرم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کم ہی ہوا ہوگا، اور وہ ایسا جرم تھا جس کو بعد میں سب نے مان لیا۔ جنہوں نے دستخط کی انہوں نے بھی کہا کہ 17ویں ترمیم غلط تھی، اور اگر وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں تھی اور وہ کرنا بڑا جائز تھا تو پھر میں اس پہ نعوذ باللہ ہی کہوں گا، اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ کہوں گا۔ جی یہ ہے جی احوال منور صاحب۔ دیکھیے اس سے بڑا جرم، اگر جرم کی بات ہو رہی ہے لوگوں کو چھوڑ کر سعودی عرب چلے جانا اور 5 اسٹار لائف کے پیچھے چل پڑنا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے قومی لیڈر کے لیے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا جائے، ان سے پوچھے بھی نہ کہ میں بتائے بھی نہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس لیے یہ بات نہ چھیڑے، اس لیے کہ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا تو بات پہنچی تیری جوانی تک، بہت دور تک بات جائے گی۔ لیکن قریب بات کریں، ذرا یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں اب آپ کو جمہوریت کے حوالے سے بہتری کی امید ہے کہ اب حکومت اپنا کام کرے گی، اپوزیشن اپنا کام کرے گی؟ کون سی اپوزیشن؟ یہ پی ایم ایل این کی اپوزیشن، یعنی ڈرائنگ روم سے بیٹھ کر، رائے ونڈ سے بیٹھ کر یہ اپوزیشن کریں گے؟ وہی اپوزیشن کرنی ہے تو لاٹیاں کھائیں، جیل جائیں، ریگل چوک پہ آئیں، مال روڈ پر آ کر بات کریں۔ یہ 5 اسٹار قسم کی اپوزیشن جو ہے اس نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا، اب بھی کچھ نہیں کرے گی۔ اور رہ گئی بات جمہوریت کی، تو جو لوگ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہ مانتے ہوں
جو لوگ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد تسلیم نہ کرتے ہو وہ کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جی آپ اسی پہ رکیے گا ندیم افضل چاند صاحب. یہ جو معاملہ ہے جمہوریت جو ہے وہ صرف دعووں، نعروں، وعدوں کا نام نہیں، عمل سے نظر آنی چاہیے. تو یہ 3 سال کے اندر کوئی عمل شاید اتنا اچھا نہیں ہوا، کم از کم منور حسن صاحب تو کنونس نہیں ہے آپ کے جمہوری کریڈنشلز. دیکھیں ان کو کنونس ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس اسمبلی پہ اعتماد ہی نہیں کیا، اس سسٹم پہ اعتماد ہی نہیں کیا، انہوں نے بائیکاٹ کیا. دوسرا، جس ریگل چوک کی اور جس لاٹھی گولی کی سرکار کی وہ بات کرتے ہیں، وہ پہلے اشاروں پہ ہی ہوتی تھی. خواہ واجپائی کے آنے پہ اشارہ ہو جائے، خواہ جب بھی موقع ہے اشارہ ہو جائے، تو وہ آنے پہ ہی ریلیاں اور جلوس نکلتے تھے. اور جب بھی سے چمڑے کی سیاست اور میں سمجھتا ہوں وہ کھالوں والی سیاست، وہ پیسہ بند ہوا ہے، تو یہ لاٹھی گھوڑی کی سرکار تقریباً اس ملک میں ختم ہو گئی ہے. اور اب میڈیا کا کمال ہے، آزادی ہے، جس نے احتجاج کرنا ہوتا ہے وہ 5 آدمی بھی ہوتے ہیں، پریس کلب کے آگے سامنے کر لیتے ہیں، پوری قوم کو نظر آ جاتا ہے، موقف 5 منٹ میں ساری پارٹیوں کے واضح ہو جاتے ہیں. اب وہ رہی جہاں تک بات ہے جمہوریت کی، تو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو دونوں جماعتوں نے سائن کیے تھے ان میں سے بھی 24 نقطوں پہ عمل ہو چکا ہے. لیکن آپ نے اور اس کے بعد تباہ کر دیا 18ویں ترمیم یا 19ویں ترمیم کا جو فیصلہ ہوا ہے، ہم اس کو جمہوریت میں بہت بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں، اور ہم اپنے اس فیصلے پہ قائم ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھ ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق، ہاں اکنامک کرائسس ہے، انرجی کرائسس ہے، جوڈیشل کرائسس تھا، اب حل ہو گیا ہے، یہ آگے بہتری آ رہی ہے. اب ون مین شو تقریباً ہر ادارے میں ہر جگہ پہ ختم ہو گیا ہے. لیکن چند صاحب یہ جمہوریت کا، اس پارلیمنٹ کا کمال ہے. یہ ہم نہیں کہتے، کم از کم میں تو نہیں کہتا کہ 100% ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن 70% 80% تک ہم کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ میں کامیاب ہوئے، لیکن کچھ میں ناکام ہوئے. ایک کرائسس جو نہیں تھا اور جس کے اوپر بہت سارے لوگ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے، وہ پولیٹیکل کرائسس نہیں تھا. یعنی اسٹریٹ ایجیٹیٹ نہیں ہو رہی تھی ماں سوائے ایک آدھ واقعے کے. لیکن یہی تو میرا نقطہ آغاز تھا کہ اب لگتا یہ ہے کہ ہوا کا رخ پولیٹیکل کرائسس کی طرف بھی جا رہا ہے. جب سخت بات ہوگی، الزامات لگیں گے، ماضی کو دہرایا جائے گا، بار بار بات ہوگی، تو پھر بات اس طرف بھی جائے گی نا، پولیٹیکل کرائسس. دیکھیں الزامات بھی جمہوریت کا حصہ ہیں اگر اخلاق کے دائرے میں ہوں. میرے خیال میں اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑا جائے تو اختلافات ضرور ہونے چاہیے اور بیان بازی بھی ضرور ہونی چاہیے. جمہوریت کا حسن ہے. لیٹ می ٹیک دی ڈیبیٹ فارورڈ. پروفیسر رشید صاحب، الیکشن کی ذرا بات کریں. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر میاں نواز شریف صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہیں وہ ایک الیکشن سٹرائڈ کے اندر ہیں، انہوں نے الیکشن کیمپین شروع کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع کے پہلے 2 مہینوں میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کروا لیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ موقع ہے ان کے لیے. تو مڈ ٹرم الیکشن کی خواہش جو ہے آپ کی پارٹی کے اندر بڑی شدید ہے. طلعت، ہماری خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور انتخابات اپنے اس وقت پر ہوں جو ان کے لیے تعین کیا گیا ہے. جو ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم انتخابات کے لیے کوئی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس الزام میں کوئی سچائی ہوتی تو ابھی ٹھیک 2.5-3 مہینے پہلے ان کی تمام حلیف جماعتیں جو تھیں وہ انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور وزیر اعظم جو تھے وہ ہاؤس میں اقلیت میں جا چکے تھے، ان کے پاس اکثریتی ووٹ نہیں تھا. وہ ہمارے لیے بہترین وقت تھا کہ ہم اسمبلی کے اندر دباؤ ڈالتے، تھوڑا سا اسمبلی سے باہر دباؤ ڈالتے، وزیر اعظم صاحب کی چھٹی ہو جاتی اور نیا وزیر اعظم جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا تھا اور انتخابات ہو جاتے. تو انتخابات تو ہم آج کے زمانے میں ہی حاصل کر سکتے. تو آپ نے ڈیلیبریٹلی یہ کورس آف ایکشن نہیں لیا؟ ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور جو پارلیمنٹ کو وقت سے پہلے ڈیریل کر دینے کا عمل ہے اس کو دہرایا نہ جائے. یہ ہماری ابھی بھی آپ کی خواہش یہی ہے مکمل؟ جی ہماری مکمل خواہش. لیکن آپ کو خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے ویسے آپ جس طرف حالات جا رہے ہیں؟ اب اس کا بہت دار و مدار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رویے پہ کہ وہ کیسے اس ساری صورتحال کو سمیٹتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کی مرکزی قیادت کے جو فیصلے ہیں وہ ایسے ہیں جو چیزوں کو ڈیفیوز کرتے ہیں، ان کو بھڑکاتے نہیں ہیں. لیکن نمبر 2 نمبر 3 درجے کی جو ان کی قیادت ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیٹری سیل وہ رکھ دیتے ہیں، اگر اس کو بھی وہ نکال لیں تو زیادہ ماحول اچھا ہو سکتا ہے. ناظرین، ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے کہ کیا واقعتاً تمام تر خواہش کے باوجود پولیٹیکل کرائسس جو ایک آئینی طور پر بھی طے ہو سکتا ہے، یعنی الیکشن کے نتیجے میں سامنے آ سکتا ہے، اور اگر اتنے مسائل کے بھرمار ہے تو پھر
الیکشن کیوں نہ ہو. پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر نقطہ نظر کیا ہے, جماعت اسلامی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے, پروگرام کے اگلے سے ہم بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.